بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آتے ہیں جو کہ اردو ادب پر ہوتی ہے یا کہ زندگی پر۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، اس لیے اس کو سکپ نہ کیجیے گا، پورا دیکھیے گا، کیونکہ اس میں وہ سوال ہم ڈسکس کریں گے جن کی تعداد تو 100 ہوگی، لیکن یہ جن پیپروں میں یا جن ٹیسٹوں میں پوچھے جا چکے ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ تو ہم بلا تاخیر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آخری 100 نمبر پر جو سوال ہوگا وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ اہم ترین ہوگا۔ پہلے نمبر پر دیکھیں، اردو زبان کے تقریباً 54,009 الفاظ ہیں۔ ریختہ کا لفظ اردو زبان کے لیے بادشاہ اکبر اعظم کے عہد میں استعمال ہوا۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ افسانہ ہمارے ہاں انگریزی زبان کے ادب سے آیا ہے۔ کہہ مکرنی اردو نثر میں سب سے قدیم صنف ہے۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے افسانوی ادب کے پہلے مجموعے کا نام انگارے ہے۔ اردو ڈرامے کا آغاز لکھنؤ سے 19ویں صدی میں ہوا۔ جدید اردو نظم کا آغاز انجمن پنجاب لاہور سے ہوا۔ علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ اسرار خودی تھا۔ علامہ راشد الخیری کا طبقہ نسواں کا محسن قرار دیا جاتا ہے۔ جس شاعری میں نقط نہ آئے یعنی کہ نقطہ نہ آئے اسے بے نقط شاعری کہتے ہیں۔ فارسی ایران کی زبان ہے۔ فارسی ایران کی زبان ہے۔ مغلوں کے زمانے میں عربی اور فارسی سرکاری زبانیں تھیں۔ اردو کو 1832 میں برصغیر میں سرکاری زبان کا درجہ ملا۔ اردو کی پہلی منظوم کتاب قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ مولانا حالی نے مسدس حالی سر سید کے کہنے پر لکھی۔ الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ مخزن رسالہ شیخ عبدالقادر اپریل 1901 میں شائع کیا۔ اردو کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرہنگ یوسف خان کمبل پوش کا ہے۔ اسماعیل میٹھی بچوں کے شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب علم الاقتصاد اقتصادیات کے موضوع پر ہے۔ فیض احمد فیض واحد پاکستانی شاعر ہیں جنہیں روسی ایوارڈ لینن پرائز ملا۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری کی کتاب چراغ سحر میں ہے۔ چراغ سحر۔ شکوہ جواب شکوہ علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا میں ہے۔ مسدس حالی کا دوسرا نام مد جزر اسلام ہے۔ زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا۔ اردو کا ہمدرد اور انگریزی کا کامریڈ مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیا۔ اردو کا پہلا ڈرامہ اندر صبح امانت لکھنوی کا ہے۔ آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال کے خطوط اقبال نامہ کے نام سے شائع ہوئے۔ قرۃ العین حیدر اردو کے افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی تھی۔ تہذیب الاخلاق رسالہ سر سید احمد خان نے 1871 میں شائع کیا۔ اردو کا پہلا اخبار جام جہاں کلکتہ سے 1822 میں شائع کیا گیا۔ اردو کی نظم آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی نے کیا تھا۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ اکیلے شعر کو فرد کہا جاتا ہے۔ شعر کے آخر میں تکرار لفظی کو ردیف کہتے ہیں۔ پیام مشرق علامہ اقبال کی فارسی کتاب ہے جس کا دیباچہ اردو میں ہے۔ MAO کالج علی گڑھ 1920 میں یونیورسٹی کے درجے پر پہنچا۔ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار رشیدہ النساء بیگم ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر منشی پریم چند ہیں۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ چودھری فضل الحق نے اپنی کتاب زندگی گورکھپور جیل میں لکھی۔
علامہ اقبال کی پہلی نظم حمالہ ہے۔ اردو ہندی تنازع 1967 کو بنارس سے شروع ہوا۔ ریختہ کا لفظی معنی ایجاد کرنا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور پہلے ایشیائی ہیں جن کو 1913 میں نوبل انعام ملا۔ یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی آپ بیتی ہے۔ آواز دوست کے مصنف مختار مسعود ہیں۔ جہان دانش احسان دانش کی آپ بیتی ہے۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے مصنف ڈاکٹر سلیم اختر ہیں۔ اپنا گریباں چاک ڈاکٹر جاوید اقبال کی آپ بیتی ہے۔ کاغذی گھاٹ خالدہ حسین کا ناول ہے۔ آب حیات کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ راجہ گدھ ناول بانو قدسیہ کا ہے۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے۔ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری مولانا حالی نے لکھی۔ یادگار غالب اور حیات جاوید کے مصنف مولانا حالی ہیں۔ سحر البیاں کے خالق میر حسن ہیں۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ تذکرہ اور غبار خاطر مولانا عبدالکلام آزاد کی تصانیف ہیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کے مصنف سر سید احمد خاں ہیں۔ بلے شاہ کا اصل نام سید عبداللہ ہے۔ اردو کے پہلے مورخ کا نام رام بابو سکسینہ ہے۔ اردو کی پہلی گرامر انشاءاللہ خاں انشا نے لکھی۔ خطوط نگاری کے بانی رجب علی بیگ ہیں۔ اردو کی طویل ترین نظم مہابھارت ہے۔ آزاد نظم کے بانی نون میم راشد ہیں۔ سید احرار لقب حضرت موہانی کو ملا۔ حفیظ جلندری کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ اہل لاہور کو زندہ دلان لاہور کا لقب سر سید خان نے دیا۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو مولانا روم کا شاگرد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ سنسکرت اور فارسی ایشیا براعظم کی زبانیں ہیں۔ سنسکرت برصغیر میں مختلف وقتوں میں 2 مرتبہ درباری زبان بنی۔ اردو آج 2 رسم الخطوط میں لکھی جاتی ہے۔ برج بھاشا بین الصوبائی لہجہ تھا۔ پنجابی، دکنی، سندھی اور برج بھاشا کا اصل مخزن ہراکرت تھا۔ جب سندھ کو اسلامی لشکر نے فتح کیا اس میں عربی اور فارسی زبان بولنے والے لوگ شامل تھے۔ اردو کی پہلی تحریک حضرت گیسو دراز قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی ہیں۔ قرآن مجید کا اردو میں پہلا لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا جو کہ 1786 میں۔ سر سید نے خطبات احمدیہ انگلستان میں لکھی۔ روسو کی اس آواز کو رومانوی تحریک کا مطلع کہا جاتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہو مگر جہاں دیکھو وہ پایا زنجیر ہے۔ 10 کتابیں یہ مرکب عددی ہے۔ فعل اور مصدر میں باہمی فرق: فعل میں ہمیشہ زمانہ پایا جاتا ہے، مصدر میں نہیں۔ مہر نیم روز غالب کی تصنیف ہے۔ شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری کی تصنیف ہے۔ مصحفی کے 8 دیوان ہیں۔ دہلی مرحوم حالی کا مرثیہ ہے۔ جدید اردو نثر سب سے پہلے سر سید نے لکھی۔ زندہ رود کے مصنف جاوید اقبال ہیں۔ اردو میں مصنوعی نگاری فارسی کے توسط سے زیر اثر سے آئی۔ قصیدے کے 5 اجزاء ہیں: نشیب، گریز، مدح، عرض، مطلب اور دعا۔ اسی کے ساتھ مجھے لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا، مجھے اجازت دیجیے اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر روز نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔